بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بات مجھے شادی کے پہلے دن سے ہی بہت پریشان کرتی تھی۔ میرا نام نورین ہے۔ میری شادی کو 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ میرے چہرے پر بدنما داغ اور دانے تھے جو بہت کوشش کے باوجود بھی نہ جا سکے۔ میں بہت مطمئن ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ پرندوں کی کھلکھلاہٹیں میرے صحن میں روز آن اترتی۔ میرے شوہر اجاز صاحب بہت عجیب انسان ہے۔ وہ شادی کے دوسرے دن سے ہی مجھے لے کر الگ الگ سے وہموں کا شکار تھے۔ میں نے کھانا بنایا اور روم میں آئی تو دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس میں وہ کچھ گھول رہے تھے۔ میں اچھمبے سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھ پہ نظر پڑتے ہی وہ کچھ بے چین ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا، دیکھو بیگم، یہ بیسن اور دودھ ہے، یہ لگاؤ، تمہارا چہرہ صاف ہو جائے گا، مجھے حکیم صاحب نے بتایا ہے۔ میں نے ان کو منع کرنا چاہا پر ناراضگی کے ڈر سے چپ ہو گئی۔ انہوں نے میرے چہرے پر لیپ لگا دیا اور بولے، جا کر سو جاؤ۔ میں جیسے ہی بستر پر لیٹی میرے پیٹ میں شدید درد ہوا، جیسے کوئی پیٹ میں سوئیاں چبھ رہی ہوں۔ مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا پر میں نے توجہ نہ دی، نظر انداز کرتی سو گئی۔ میری آنکھ رات میں پیاس کی شدت سے کھلی، پانی پیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ میری نظر میرے شوہر کی جگہ پر پڑی جو خالی تھی۔ میں نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، وہ تو کہیں بھی نہیں تھے۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ واپس سونے کے لیے لیٹ گئے پر میں درد سے بے چین رہی۔ میں نے برداشت کیا اور صورتیں پڑتی رہی، سو گئی۔ صبح میں نے اٹھ کر منہ دھویا تو دیکھا چہرہ پہلے سے زیادہ بدنما لگ رہا تھا۔ مجھے رونا آنے لگا، میری صورت اور خراب ہو گئی تھی۔ میں نے دل مار کے ناشتہ بنانے لگی۔ تب اجاز روم سے باہر آئے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران کن تاثر لیے ان کو دیکھنے لگی جو مجھے دیکھ کر کوئی بری بات نہیں بول رہے تھے بلکہ مسکرا رہے تھے۔ مسلسل میں نے ان کے لیے ٹیبل پر ناشتہ لگایا اور بولی کہ آپ ناشتہ کریں، میں آئی کمرے میں۔ میں کمرے میں آ کر خوب روئی۔ اجاز اپنے آفس چلے گئے اور اب یہی معمول بن گیا۔ اجاز روز مجھے دودھ اور بیسن کا لیپ بنا کر دیتے، مجھے لگانا پڑتا۔ ایک دو بار میں نے منع کیا، آپ دیکھیں میرا چہرہ خراب ہوتا جا رہا ہے اور میرے پیٹ میں اسے لگانے سے درد ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے اور بولے، کیا مذاق کر رہی ہو؟ کبھی سنا ہے بیسن لگانے سے بھی کوئی پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ میں نے عجیب نظروں سے ان کو گھورا اور بولنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ میری حالت خراب رہنے لگی۔ میں نے ڈاکٹروں کو چیک کرایا تو انہوں نے سب ٹھیک بتایا۔ میں پریشانی میں گھری اپنے گھر آ گئی۔ روز روز کے درد سے میری حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ میں کافی مضطرب سی بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ جب دروازے کی بیل بجی، میں نے دروازہ کھولا تو اجاز صاحب کو مسکراتے پایا۔ انہوں نے سلام کیا اور مجھے کھانا لگانے کو کہا۔ ہم نے کھانا کھایا اور سونے لیٹے۔ اجاز صاحب مجھے لے پکڑا کر واش روم چلے گئے۔ میں نے جلدی سے وہ بیسن کا پیالہ بدل کر دوسرا اسی کے جیسا پیالہ رکھ دیا اور اس پیالے کو چھپا آئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ایسا کیا ہے اس بیسن میں، اس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ میرا تجسس کے مارے برا حال تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ بیسن میں ایسا کیا ہے جس سے میرے پیٹ میں درد پڑ جاتا ہے۔ میرے دل میں عجیب عجیب وسوسے جنم لینے لگے۔ اجاز باہر آئے، میں بھی لیپ لگانے لگی۔ وہ مجھے لیپ لگاتا دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئے۔ میں بھی شکر ادا کرتی سو گئی۔ میں نے پرسکون نیند لی۔ صبح میں فریش اٹھی مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اجاز صاحب کہیں نہیں تھے۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں پورے گھر میں پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈنے لگی۔ میری بے چینی حد سے سوا تھی۔ برے برے خیال دل کو پریشان کر رہے تھے۔ میں نے ہر جگہ انہیں تلاشا پر وہ کہیں نہ تھے۔ میں نے رو رو کر ان کو پکارنا چاہا مگر وہ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ روتے روتے مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت جس کے گرد روشنی کا حالہ تھا، اس نے سفید پوشاک زیب تن کر رکھی تھی۔ وہ عورت مجھے پکار رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی پیالہ تھا جس میں اجاز صاحب مجھے روز لیپ بنا کر دیتے تھے۔ اس پیالے پر بھی روشنی کا حالہ تھا۔ اس عورت نے مجھے دیکھا اور بولی، کیا ہوا لڑکی، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا کہ میرے شوہر صبح سے لاپتہ ہے، میرے ساتھ تھے لیکن اب ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، میں کیا کروں؟ وہ دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی کہ تم نیک عورت ہو لیکن تم نے ایک غلطی کر دی ہے اور اس غلطی کی تمہیں سزا دی گئی ہے۔ جاؤ ڈھونڈو تم نے کیا کھویا ہے، کوئی ایسی خاص چیز ڈھونڈو جو تمہارے شوہر سے جڑی ہو، جس سے تمہارا شوہر بہت قریب ہو۔ جب وہ تم چیز ڈھونڈ لو گی تو تمہارا شوہر بھی واپس آ جائے گا، جاؤ۔ وہ عورت یہ بول کر غائب ہو گئی۔ میں نیند سے بیدار ہوئی، سوچا ایسا کیا ہے جو اجاز سے جڑا ہے، تو مجھے وہی پیالہ یاد آیا جو شاید شادی کی پہلی رات سے ہی ہمارے ساتھ تھا۔
हाँ, वही प्याला जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। लेकिन ऐसा क्या है इस प्याले में? मैंने बेड के नीचे से वो प्याला निकाला और गौर से देखने लगी। वो बाकी प्यालों की तरह ही था। मैंने उस प्यालों को बेड पे रखा और खुद वजू करके नमाज पढ़ने चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो देखा इजाज बेड पर ही सो रहे थे। मैंने दिल से अपने रब का शुक्र अदा किया और उनके पास जाकर उनको जगाने लगी। वो अपना सर थाम कर उठ बैठे और मुझे घूरने लगे और बोले कि नूरीन, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने वो लेप लगाया है, लेकिन तुमने वो लेप नहीं लगाया था। मैंने इजाज से माफ़ी मांगी और उनके कपड़े निकालने लगी। ऑफिस के लिए तैयार हुए और नाश्ता करने लगे और मुझे बाय बोलकर चले गए। मैंने उन पर आयतल कुर्सी फूकी और अपना काम करने लगी। मैं काम से फारिग हुई तो कल का पूरा वाक़या मेरी आंखों में नजर आया। मैं सब चीज़ों के बारे में बेहद सोच रही थी और सोच रही थी कि वो कौन सा राज है आखिर इस प्याले में। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इजाज मुझसे छुपा रहे हैं, और मेरे लेप ना लगाने पर उनको कैसे पता चला। मैं अपने ख्यालों में ही गुम थी कि बाहर मकरानी की आवाज़ सुनाई दी, प्याले बना लो कि वंगालियाँ ले लो। मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैं बाहर आ गई। मकरानी के पास चूड़ियाँ देखने लगी। मैंने उसे चूड़ियाँ ली और प्याले दे दिए। वैसे भी मेरे पास काफ़ी प्याले हो गए थे। मैंने चूड़ियाँ ली और खुशी से अपने हाथ में पहनने लगी। मैंने इजाज के कपड़े प्रेस किए और टीवी देखने लगी, पर मेरा ध्यान अभी इजाज की बातों पर था। उनकी बातों से जाहिर था कि वो कोई बड़ा राज अपने दिल में दबाए बैठे हैं। सुबह से शाम होने को आई, लेकिन इजाज अभी तक घर नहीं आए। मैं परेशान सी दरवाजे पर उनकी राह तक रही थी। मैंने 2 नफल हाजत की पड़ी और रब से इजाज की सलामती की दुआएं मांगने लगी। कुछ देर के बाद मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मैंने बाहर आई तो देखा इजाज का हाथ पट्टियों में जकड़ा हुआ था और चेहरे पर भी खराशें थी। मैं बहुत गमजदा हुई। इजाज को सहारा देकर लिटाया और बाहर आकर रोने लगी। अब इजाज की सेहत के लिए दुआ करने लगी। रात हुई तो मैंने उसे सूप दिया और खुद प्याला ढूंढने किचन में चली आई। मैंने पूरा किचन छान मारा और वो प्याला कहीं नहीं था। मैं परेशानी के आलम में हर तरफ प्याला ढूंढने लगी। मेरी हालत ये थी कि कोई बिस्तर भी बाकी ना छोड़ा। अचानक मेरे जहन में सुबह वाली मकरानी का ख्याल आया तो मेरे दिमाग की नसें फटने को हो गई। यानी मैंने वो प्याला उस मकरानी को दे दिया। मैं ये कहकर हाथों में सर गिराए रोने लगी। मेरी जिंदगी में सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले वो प्याला और वो लेप, वो नकाबपोश औरत, और फिर इजाज का गायब होना, अब उनका जख्मी होना, कोई गहरे राज थे। ये सब बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। और वो एक बात, जो प्याला, असल वजह वही थी। सामने होकर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था और जो दिख रहा था वो हकीकत नहीं था। मैंने जाने कब हालत गशी में चली गई, मुझे पता ही ना चला। मैंने देखा कि वो औरत दोबारा आई है। बोली कि नूरीन, तुम बहुत भोली हो। आज तुमने अपनी खुशकिस्मती के दरवाजे खुद ही खुद पर बंद कर दिए। जो हुआ सब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। जो खोया है उसे पाने की तलाश करो, जो गया है उसे वापस लाओ। मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि वो मकरानी तुम्हें खान हवेली के पीछे झोपड़ी में मिलेगी। वो नकाबपोश बोलकर गायब हो गई। तभी मेरी आँख खुली। मैंने नकाबपोश औरत की बातें याद की और शाल ओढ़कर लोगों से लाल हवेली का पता पूछती उस मकरानी की झोपड़ी में आ गई। मेरी हालत खराब हो चुकी थी, पाँव में छाले हो गए थे। मैं मकरानी के पास गई और उसे प्यालों की बाबत दरियाफ्त किया। मकरानी ने एक कोने की जानिब इशारा किया जहाँ बहुत से प्याले पड़े थे। मैं जल्दी से उन प्यालों की तरफ लपकी और अपना प्याला ढूंढने लगी। मुझे याद था कि उस प्याले पर तलवार का निशान बना था। इतने प्यालों में ढूंढना काफी मुश्किल था, पर मैंने हिम्मत न हारी। अपने काम में लगी रही। मेरा दिल बुरी तरह अंदेशों से घिरा हुआ था। मेरी सारी हिम्मत जवाब दे रही थी। जब भी मेरी नजर झोपड़ी के एक कोने में पड़े प्याले पर पड़ी, मैंने फौरन वो प्याला हाथ में उठाया और गौर से देखने लगी। उस पर वही तलवार का निशान था। मेरी खुशी की इंतहा न रही कि मुझे प्याला मिल गया है। मैंने वो प्याला लिया और दिल में रब के ढेरों शुक्र अदा करती अपने घर की जानिब लपकी। मेरी खुशी काबिल दी थी। मेरा रब बड़ा करीम था, जिसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। मैं जल्दी से घर आ पहुंची और उस प्याले में लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाने लगी। मैंने जैसे ही लेप लगाया, इजाज को होश आने लगा। वो उठकर मुझे देखने लगे। मैंने हंसते मुस्कुराते उनको देखा तो मैं भी दिल से मुस्कुरा दी कि वो खुश थे। मैं भी खुश थी। मैंने हौले हौले उनका सर दबाना शुरू कर दिया और वो सुकून महसूस करते सो गए। अगली सुबह मेरी आंख दरवाजे की दस्तक से खुली। मैंने बाहर जाकर देखा तो सामने एक अधेड़ उम्र सवारी खड़ा था। मैंने उसे आटा और पैसे दिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मुझे हैरत हुई कि ये क्या माजरा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बाबा जी से कहा, माजरत बाबा जी, फिलहाल तो घर में यही कुछ है। मेरे शोहर बीमार है। बाबा जी मेरी बात सुनकर धीरे से बोले,
تیرے پاس بہت قیمتی چیز ہے، تو اس کی حفاظت کر، تیرا بندہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور پریشان نہ ہو۔ وہ مجھے جھولی پھیلانے کا بولے، میں نے ان کی بات مانی اور جھولی پھیلا دی۔ انہوں نے میری جھولی میں چند دانے گیہوں کے ڈالے اور بولے کہ ان کو اپنے گھر کے آٹے میں پسوانا، کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ میں حیرت در حیرت تھی کہ بابا نے ایسا کیوں کہا کہ میرے پاس قیمتی چیز ہے۔ مجھے بابا کی باتیں بہت الجھا رہی تھی۔ پہلے تو میں پریشان تھی اور بابا کی باتوں نے مجھے مزید رنجیدہ کر دیا۔ میں نے وہ گیہوں کے دانے اپنے آٹے کے تھیلے میں ڈالے اور اجاز کے لیے پرہیزی کھانا بنانے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب تک ہوئے حادثات کے پیچھے پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ یہ وجہ میں ضرور جان کر رہوں گی۔ کچھ بھی ہو جائے، اس پیالے کا راز تو میں نے جاننا ہی ہے۔ یہی سوچ اب میری پختہ ہوتی گئی۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا اور پختہ عزم کے ساتھ اس راز کو جاننے کے لیے خود کو کافی مضبوط بھی کر لیا۔ میری حالت کسی ہارے ہوئے جوارے کی جیسی تھی جس سے اس کا قیمتی سرمایہ چھین لیا جائے۔ میرے چہرے کے دانوں میں اضافہ ہوتا گیا اور میری شکل بھی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے دن رات اللہ سے دعائیں مانگی۔ میں اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی۔ میرا بس یہی ارادہ تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا اجاز کی چچا زاد بہن میرے گھر آئی اور اپنے بچوں کے ساتھ میں نے سب کے لیے کھانا بنایا، ان کے بستر لگا دیے۔ وہ سب بے حد خوش تھے۔ اچانک میری نظر اس کے بیٹے پر پڑی۔ اس نے وہی پیالہ اٹھا رکھا تھا جو تقریباً گرنے ہی والا تھا۔ میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس پیالے کی طرف بھاگی اور اس بچے سے پیالہ چھین لیا۔ میری حرکت پر وہاں سب حیران ہوئے۔ باجی تو مجھ پر برس پڑی کہ میں نے ان کے منہ کے ہاتھ سے پیالہ کیوں چھینا۔ میری حالت کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ جب اجاز میرے پاس بیٹھے اور مجھے سمجھانے لگے کہ وہ ہماری مہمان ہے، ان کی باتوں کو دل پر نہ لگاؤ، میں نے بھی حامی بھر لی اور لیپ لگا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج میری آنکھ آدھی رات کو کھلی۔ میں نے دیکھا اجاز اور کرت باہر باتوں میں مصروف ہیں۔ ان کی باتیں میں سن تو نہیں پائی، بس اتنا ہی سنا۔ باجی بول رہی تھی، کیا تم نے نورین کو اپنی سچائی بتائی ہے؟ میں حیران سی وہیں کھڑی رہ گئی کہ آپ ہی کون سی سچائی کی بات کر رہی تھی۔ ایسا کون سا راز تھا جو اجاز نے مجھ سے چھپایا تھا؟ میں دیوار کے ساتھ لگی ان کی باتیں سننے لگی۔ میں جانتی تھی کہ یہ غلط بات ہے، لیکن فی الحال مجھے اپنے شوہر کے منہ سے وہ سچائی سننی تھی جو وہ مجھے نہیں بتا پائے۔ میں نے دیکھا کہ باجی کی بات پر اجاز ان پر برس پڑے کہ آہستہ بولو، نورین اٹھ جائے گی۔ اگر اس راز کے بارے میں کسی کو پتا چلا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ تباہی۔ میں یہ سن کر منہ پر ہاتھ رکھتی کمرے میں چلی آئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اجاز میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ ایسی کون سی سچائی ہے جسے باجی مجھے روشناس کروانا چاہتی ہیں؟ میں واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ دل بے حد بے چین تھا۔ مجھے یہ بھی محسوس نہیں ہوا اجاز کب کمرے میں آئے اور کب سو گئے۔ ان کی خراٹوں کی آواز پر میں بھی خیالوں سے چونکی اور ان کو دیکھا کہ وہ سوتے ہوئے بھی کافی مضطرب لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں باجی سے ہی ایک بار جا کر پوچھوں، کیا پتا وہی میری مدد کر دے۔ اس راز کو جاننا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اجاز تو مجھے کبھی نہیں بتائیں گے۔ میں اس سوچ پر عمل کرتی باہر آپ ہی کے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے وہاں انہیں بیڈ پر لیٹے پایا اور خود ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کسی کی موجودگی محسوس کر کے انہوں نے فوراً ہی آنکھیں کھول دی۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا نورین؟ اتنی رات کو یہاں سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ میں نے ان سے کہا کہ باجی نیند نہیں آ رہی، میں دن میں سو گئی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا اور میری اضطرابی کیفیت کو بھانپ لیا۔ بولی، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں تو جیسے ان کے بات کے انتظار میں ہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اور اجاز کون سے راز کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ میری بات سن کر وہ غضبناک ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو نورین؟ کون سا راز؟ کیسا راز؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آدھی رات کو کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ اگر اجاز کو تمہاری اس جرت کا پتہ چلا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ میری مانو تو خاموشی سے جا کر سو جاؤ، رات زیادہ ہو گئی ہے۔ باجی کے جواب دینے پر میں اپنا منہ سا لے کر رہ گئی۔ میرا کوئی حال نہیں جاننا چاہتا تھا۔ میں کس کو کہتی، لیکن میں ارادہ کر چکی تھی کہ اس پیالے کا راز میں ہر صورت جانوں گی۔ صبح ہوتے ہی میں نے گھر کا ایک ایک کونا چیک کیا کہ شاید کہیں کوئی سراغ مل جائے۔ میں نے ساری جگہوں پر دیکھ لیا، اب تو صرف اسٹور باقی تھا۔ میں کبھی بھی اسٹور روم میں نہیں گئی تھی کیونکہ وہ کافی سالوں سے بند تھا۔ میں نے کچن سے چابی لی اور اسٹور روم کے اندر داخل ہوئی۔ پورا اسٹور روم اجاز کے بابا اور فیملی فوٹوز سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان سب میں ایک مشترکہ چیز تھی، وہ پیالہ۔ ہر جوڑی کے ہاتھ میں ایک خوبصورت پیالہ تھا۔ میں دیکھ کر حیران ہوئی اور اپنی حیرانگی پر قابو پانے لگی۔ ایک چھوٹی سی صندوق کے پاس آ گئی۔ میں نے جب اس صندوق کو کھولا تو اس کے اندر گرد سے ہٹا ایک خاکی لفافہ تھا۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی
کہ آج اس رات سے پردہ اٹھ جائے گا۔ میں نے وہ لفافہ کھولا اور اس میں سے خط نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جو میں خط پڑھتی جا رہی تھی، میری آنکھیں حیرت کی زیادتی سے بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ السلام علیکم میرے وارث، میرا نام میر سجاد۔ آج ایک انوکھی سچائی سے روشناس کروانے کے لیے میں یہ خط لکھ رہا ہوں، تاکہ میرے بعد یہ خط تمہاری رہنمائی کر سکے۔ یہ ہمارے باپ دادوں بلکہ پرکھوں سے رسم آ رہی ہے کہ ہم اپنی دلہنوں کو بیسن کا لیپ لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پرکھوں کی منت ہے جب بھی کوئی عورت شاہ خاندان میں آئے گی تو اسے اس رسم کو ہر حال میں نبھانا ہوگا، ورنہ اس خاندان کے وارث کو کوئی جانی اور مالی نقصان ہوگا۔ میرے بعد یہ پیالہ میرے وارث کو دیا جائے گا اور اسی طرح آگے میرے وارث کے وارث کو، اور یہ رسم برقرار رکھی جائے گی۔ وہ پیالہ بیش قیمت ہے، اس کی حفاظت ہمارے وارث کی حفاظت ہے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں موجود گتھیاں آہستہ آہستہ سلجھنے لگ گئی۔ مجھے ہر چیز سمجھ آ گئی کہ پرانے عقیدے کس طرح لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پرانی رسمیں بھی کبھی کبھی وبال جان بن جاتی ہیں، اس لیے اعجاز کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا۔ وہ روز جو لیپ مجھے لگاتے وہ بھی اسی منت کی وجہ سے تھا۔ راز پر سے پردہ اٹھ چکا تھا۔ یہ پیالہ منت کا پیالہ تھا جو پرکھوں سے چلی آ رہی تھی، اور اس کی پابندی لازمی کرنی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس پیالے کا کرشمہ دیکھوں۔ میں نے وضو کے لیے اس پیالے میں پانی لیا اور صدقے دل سے رب کو باتیں کرتی وضو کرنے لگی۔ جیسے ہی وضو کر کے فارغ ہوئی، میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا جو بے داغ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے آنکھیں مسل کر دوبارہ دیکھا تو وہ منظر اب بھی وہی تھا۔ میں رب کے حضور جھکی، شکرانے کے نفل پڑھنے لگی، اور آج مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بات صرف عقیدے کی ہوتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو اپنا عقیدہ مان لیں تو ہمیں اسی گمان کے مطابق ادا کر دیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے سامعین کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔